نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم درس مثنوی کے 34ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم درس مثنوی سے 3 سوالات کے جوابات تلاش کریں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی طرف۔ ہمارے 3 سوالات ہیں، آپ کے سامنے وائٹ بورڈ کے اوپر لکھ دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ انسان کو غم کیوں لاحق ہوتا ہے؟ پہلا سوال کہ انسان کو غم کیوں لاحق ہوتا ہے، اور دوسرا ہے کہ غم سے نجات پانے کا نسخہ کیا ہے، اور تیسرا یہ کہ غم خوشی میں کب بدلتا ہے۔ تو انہی 3 سوالات کے جوابات ہم مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف سے تلاش کریں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے اشعار کی طرف۔ پہلا شعر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، چونکہ غم بینی تو استغفار کن، چونکہ غم بینی تو استغفار کن، غم بامر خالق آمد کار کن۔ سیکنڈ شعر دیکھیں، چو بخواہد این غم شادی شود، این بندے پائے آزادی شود، این بندے پائے آزادی شود۔ تو پہلے شعر میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ غم بینی تو استغفار کن۔ پہلے اس کا ہم لفظی ترجمہ کریں گے، اس کے بعد ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے اور اس شعر کو سمجھیں گے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اب لکھتے ہیں، چونکہ، چونکہ کا معنی اس لیے کہ اس کا تعلق سابقہ اشعار کے ساتھ ہے۔ چونکہ اس لیے کہ غم بینی، غم بینی، بینی یہ دیدن مصدر سے فعل مضارع واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ بینی کا معنی تو دیکھے، دیدن کا معنی دیکھنا، اور بیند وہ دیکھے، بینند وہ دیکھیں، اور بینی تو دیکھے، بینی تو دیکھے واحد حاضر کا صیغہ۔ بینی تو استغفار کن، تو یہ مخاطب کے لیے، اور استغفار یہ باب استفعال کا مصدر ہے۔ استغفار کا معنی بخشش طلب کرنا، معافی چاہنا، بخشش طلب کرنا، بخشش مانگنا۔ اور کن کا معنی تو کر، کن کا معنی کر، یہ کردن مصدر سے فعل امر واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ کردن کا معنی کرنا، اور کند اس سے فعل مضارع کا صیغہ آتا ہے۔ اس کی گردان یوں ہوگی، کند، کنند، کنی، کنید، کنم، کنیم۔ کنی سے یا کو دور کیا تو کن رہ جائے گا، کنی سے یا کو دور کیا تو یہ کن رہ جائے گا۔ تو اس کا معنی ہوگا تو کر۔ چونکہ اس لیے کہ غم بینی تو غم دیکھے، یعنی جب تو غم دیکھے، جب تو غم دیکھے، استغفار کن تو استغفار کر، بخشش طلب کر، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر۔ جب تو غم دیکھے، جب تیرے اوپر غم طاری ہو، غم لاحق ہو، اور تو غمگین ہو، تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کر، بخشش طلب کر، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر۔ کیوں؟ غم بامر خالق، کیونکہ غم بامر خالق، خالق کے امر سے، امر کا معنی حکم، کیونکہ غم خالق کے حکم کے ساتھ آمد آتا ہے، کیونکہ غم اللہ پاک کے حکم سے آتا ہے، اللہ پاک کے حکم سے غم آتا ہے۔ کارکن، اور یہ عمل کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ غم اللہ کے حکم سے نازل ہوتا ہے، اور یہ پھر عمل کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ جس بندے کو بھی غم لاحق ہوتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے آتا ہے اس بندے پر، اور وہ اپنا کام کرتا ہے اور اس بندے کو غمگین کرتا ہے۔ تو اس میں پہلے سوال کا جواب آ گیا کہ انسان کو غم کیوں لاحق ہوتا ہے، انسان کو غم کیوں لاحق ہوتا ہے، اور اسی طرح غم سے نجات پانے کا نسخہ کیا ہے۔ ان دونوں سوالات کے جوابات مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں دے دیے۔ غم کیوں لاحق ہوتا ہے انسان کو؟
کہ انسان جب نافرمانی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو اس وقت اس پر غم لاحق ہوتا ہے، اور اس سے نجات پانے کا نسخہ کیا ہے کہ وہ بندہ استغفار کرے۔ غم سے نجات پانے کا نسخہ کیا ہے کہ بندہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ رجوع اللہ کے ساتھ انسان کا غم زائل ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، اور جتنی بھی اس سے نافرمانیاں سرزد ہو چکی ہیں ان سے جب وہ بندہ معافی طلب کرتا ہے، تو چونکہ غم یہ گناہوں کے سبب کی وجہ سے، نافرمانیوں کے سبب کی وجہ سے بطور سزا اس پر نازل ہوتا ہے، تو جب وہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے، تو اس کی سزا جو غم کی صورت میں نازل ہوئی تھی، پھر وہ سزا بھی اس سے زائل ہو جاتی ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ فرماتے ہیں، چونکہ غم بینی تو استغفار کن، جب تو غم دیکھے، غم تجھے لاحق ہو تو استغفار کرے، کیونکہ اس کا سبب گناہ ہے، اس کا سبب معصیت ہے، اس کا سبب نافرمانی ہے، کہ تجھ سے کوئی نہ کوئی نافرمانی، کوئی گناہ سرزد ہوا جس کی وجہ سے بطور سزا تم پر غم نازل کیا گیا۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تجھے کوئی غم پہنچے، غم لاحق ہو، تو پھر تو رجوع اللہ کر، اللہ پاک کی طرف، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر، اس سے استغفار کر، بخشش طلب کر، معافی طلب کر۔ امید ہے کہ پہلا شعر آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا، دوبارہ پڑھ لیں۔ چونکہ غم بینی تو استغفار کن، جب تو غم دیکھے، غم بینی تو غم دیکھے تو استغفار کن، تو پھر تو معافی طلب کر، استغفار کر۔ غم بامر خالق، غم اللہ کے حکم کے ساتھ آمد آتا ہے، کار کن اور عمل کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کے ساتھ غم آتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ تو غم خوشی میں کب بدلتا ہے؟ اب اس تیسرے سوال کا جواب ہم اس شعر میں دیکھتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چوں بخواہد عین غم شادی شود، عین بندے پائے آزادی شود۔ چوں کا معنی جب، بخواہد وہ چاہتا ہے، اور وہ سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ پاک۔ یہ خواہد خواستن مصدر سے فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ ہے۔ خواستن کا معنی چاہنا، اور خواہد وہ چاہتا ہے۔ چوں بخواہد، جب وہ چاہتا ہے، کون؟ یعنی رب العالمین، اللہ پاک جب چاہتا ہے، جب وہ ارادہ فرماتا ہے، عین غم، تو عین غم یعنی ذات غم، خود غم، شادی شواد، شادی کا معنی خوشی، خود غم شادی یعنی خوشی بن جاتا ہے۔ شود یہ شدن مصدر سے فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ ہے۔ چوں بخواہد عین غم شادی شود، جب وہ پاک ذات جب ارادہ فرما لیتی ہے، جب اللہ پاک ارادہ فرماتا ہے عین غم، تو پھر خود غم ہی شادی شود، یہ خوشی بن جاتا ہے۔ غم خود خوشی بن جاتا ہے، کب؟ جب اللہ پاک ارادہ فرما لیتا ہے، جب اللہ پاک چاہتا ہے۔ تو اس دوسرے شعر کے پہلے مصرے میں ہمیں تیسرے سوال کا بھی جواب مل گیا کہ غم خوشی میں کب بدلتا ہے؟ کب بدلتا ہے؟ کہ جب اللہ پاک ارادہ فرما لیتا ہے، جب اللہ پاک چاہتا ہے اور ارادہ فرما لیتا ہے، تو خود غم خوشی میں بدل جاتا ہے، یعنی غم ہی خوشی بن جاتا ہے۔ چوں بخواہد عین غم شادی شود، جب اللہ پاک ارادہ فرماتا ہے تو خود غم خوشی میں بدل جاتا ہے، خوشی بن جاتا ہے۔ عین بندے پائے آزادی شود، عین بندے پائے، بندے پائے کا معنی قید، بندے پائے یعنی جس کے پاؤں بندے ہوئے ہوں، جو قید میں ہو، جو مقید ہو، اور جو کہیں جا نہ سکے، تو وہ اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بندے پائے، جو قید میں ہوتا ہے۔ عین بندے پائے، اور عین قید آزادی شود، آزادی بن جاتی ہے، کب؟ جب اللہ پاک ارادہ فرما لیتا ہے، جب اللہ پاک کسی کے لیے آسانی پیدا فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو درگزر فرماتا ہے اور اس کو معاف فرما دیتا ہے، تو اس کا غم خوشی میں بدل جاتا ہے، اور اس کی
غلامی اور اس کی قید آزادی میں بدل جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ دونوں اشعار آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیے ہوں گے، سمجھے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔